سب سے بہترین چیز جو آسمان سے نازل ہوئی وہ توفیق تھی، اور سب سے بہترین چیز جو زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھی وہ اخلاص ہے انسان کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کریں، ہدایت کے بعد نیکیوں کا سوال کریں، اور 4 دعائیں کثرت سے پڑھا کریں اور سمجھ کے۔ تو نے ہی مجھے ہدایت دینی ہے، تو نے ہی میرے لیے سے کام لینا ہے، تو نے ہی مجھے راہ راست پہ چلانا ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے پاس رہتے ہیں اور ان کو توفیق نہیں ہوتی آج تک نماز پڑھنے کی، اور کتنے لوگ ہیں جو مکہ میں رہتے ہیں بٹ آج تک انہوں نے کعبہ وزٹ نہیں کیا، اور کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں کے ساتھ یتیم اور مسکین ہیں ان کی مدد نہیں کرتے کہ اوکے آئی کین پرے، آئی کین ڈو گڈ ڈیڈز، بٹ جو میں ساتھ سے جو گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں تو ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا نیکیوں پہ۔ الرحمن الرحیم کے نام سے انٹروڈیوس کیا تو اب کا رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ بٹ دا بیڈ نیوز از کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایک سینسٹیوٹی ہوتی ہے، ایک ریگریٹ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اس پہ روتا ہے، پچھتاتا ہے۔ وہی گناہ جب دوبارہ ہوتا ہے تو اس کا جو ریگریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ دوسری مسٹیک جو ہم رمضان کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نا بہت زیادہ اپنے آپ پہ ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وی ریلائی آن آور سیلوز، میں نے یہ والے عمل کرنے ہیں، میں نے امت کے کام آنا ہے، میں نے غزہ کے لیے کرنا ہے، میں نے تہجد پڑھنی ہے، میں نے لوگوں کو ایکٹیویٹ، میں نے We rely on ourselves, our plans, our strengths. But the reality is وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ مجھے دے۔ توفیق اللہ ہی دیتا ہے۔ سب سے بہترین چیز جو آسمان سے نازل ہوئی وہ توفیق تھی، اور سب سے بہترین چیز جو زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھی وہ اخلاص ہے انسان کا۔ تو اللہ سے توفیق کا سوال کریں اور اخلاص ان ریٹرن اللہ تعالیٰ کو پریزنٹ کریں، سلف صالحین کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کریں، ہدایت کے بعد نیکیوں کا سوال کریں، اور 4 دعائیں کثرت سے پڑھا کریں اور سمجھ کے۔ نمبر 1، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکر ادا کرنے میں، اور بہترین طریقے سے تیری عبادت کرنے میں۔ اور وہ عبادت مسجد میں بھی ہے اور امت کے کام آنے میں بھی ہے، وہ عبادت گھر والوں کے کام آنے میں بھی ہے، اور ڈونیشنز ریز کرنے میں بھی ہے فار دا پیپل آف یور کنٹری اینڈ دا پیپل آف غزہ۔ یعنی واٹ آئی ایم سیئنگ از عبادت کی ہمیں ایک نا گرینڈ سینس میں پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری دعا، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ پڑھا کریں اور اس کا مطلب سمجھیں۔ لا حول، یا اللہ میرے میں کسی فتنے سے بچنے کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، ولا قوہ، اور کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، الا باللہ، سوائے تیرے۔ تو نے ہی مجھے ہدایت دینی ہے، تو نے ہی میرے لیے سے کام لینا ہے، تو نے ہی مجھے راہ راست پہ چلانا ہے۔ اور اسی لیے سبحان اللہ ہم دیکھیں جب یہ اذان پڑھی جا رہی ہوتی ہے ہم جواب دیتے ہیں اور ہم اذان کے سیم الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں، بٹ جب بات آتی ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ہم نہیں کہتے یہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، we say لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ اللہ ہمارے میں تو ہمت اور طاقت نہیں ہے، تو نہیں ہمت دینی ہے فلاح کی طرف جانے کی اور نماز کی طرف جانے کی۔ حتیٰ کہ ہم مسجد میں بھی بیٹھے ہوں تب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو نے کھڑا کر کے تو نہیں توفیق دینی ہے نماز پڑھنے کی۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے پاس رہتے ہیں اور ان کو توفیق نہیں ہوتی آج تک نماز پڑھنے کی، اور کتنے لوگ ہیں جو مکہ میں رہتے ہیں بٹ آج تک انہوں نے کعبہ وزٹ نہیں کیا، اور کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں کے ساتھ یتیم اور مسکین ہیں ان کی مدد نہیں کرتے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کے خاندان میں بیوہ ہیں اور بزرگ ہیں اور یتیم ہیں، وہ ان کی مدد نہیں کر پاتے ڈسپائٹ آف ہیونگ ملینز۔ تیسری دعا یہ کریں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین۔ تھوڑی سی لمبی دعا ہے لیکن جو پہلا پورشن ہے، یا اللہ میں تیرے سے خیر کے کاموں کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے توفیق دے۔ اور یہ چوتھی دعا ہے، ایک بڑی دعا کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے، اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، یا اللہ میری زندگی کو نا بڑھا دے ہر خیر کام میں، مجھ سے کام لے لے امت کا، مجھ سے پرسنل لیول پہ کام لے لے، میری تنہائیوں کو پاک کرتے، میرے تنہائیوں میں نیکیاں کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ تھرڈ مسٹیک اینڈ دا لاسٹ مسٹیک جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں یا ہم اس مائنڈ سیٹ یا تھنکنگ پیٹرن کا شکار ہیں جو کہ وچ از کمپلیٹلی رانگ، کہ اوکے آئی کین پرے، آئی کین ڈو گڈ ڈیڈز، بٹ جو میں ساتھ سے جو گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں تو ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا نیکیوں پہ، یعنی جو نیکیوں کی توفیق ہے وہ مجھے ملتی رہے گی اور گناہ تو چلتے ہی رہتے ہیں اور وہ ہوتے رہیں گے۔ نہیں،
یہ myth ہے کہ our sins will not stop us from doing good deeds. It's a myth and it's a lie. The reality is our sins do stop us from doing good deeds. اور ہماری نیکیوں کے بیچ میں جو سب سے بڑا آبسٹیکل اور چیلنج ہوتا ہے وہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں. یاد رکھیں نماز فحاشی اور برائی کو ختم کر دیتی ہے اور فحاشی اور برائی نماز کو چھڑوا دیتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز فحاشی اور برائی کے کام سے روکتی ہے انسان کو. بٹ یاد رکھیں دیز ٹو ڈونٹ گو ہینڈ بائی ہینڈ ان اے لانگ رن. کچھ دن کے ساتھ چل جائیں گے. یا تو آپ سے نماز چھوٹ جائے گی, پرائیویٹ سنز, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر, ان گناہوں کی وجہ سے, منافقت جو دل میں انسان کو, عملی منافقت جو ہوتی ہے, اعتقادی منافق تو نہیں ہے الحمدللہ, وہ تو اللہ کے نبی کے دور میں تھے, لیکن جو عملی منافقت ہے, زبان سے گالی دینا, جھوٹ بولنا, کرس کرنا, جب یہ غصے میں آنا تو گالیاں نکالنا شروع کر دینا, وعدہ خلافی کرنا کہ میں پہنچ رہا ہوں اور پھر نہ آنا, اس سے کی بہت ساری چیزیں. لا الہ الا اللہ, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اور یا نماز یہ گناہ چھڑوا دے گی. سو سنز ہیو چینز اینڈ شیکلز, یاد رکھیں, اور وہ چینز اور شیکلز ہی ہمیں گناہوں سے روکتے ہیں. گناہ کریں آپ کی فجر کی نماز چھوٹنا شروع ہو جائے گی. گناہ ہوں گے, ماں باپ سے بدتمیزی کریں گے تو پھر نیکیوں کی توفیق چھن جائے گی, حج کی توفیق نہیں ملے گی, عمرہ کی توفیق نہیں, XYZ بہت سارے نیکیوں کی توفیق چھن جائے گی. سو پیپل آسک آئی کیپ آن سننگ, اور ایک سن میں بار بار کرتا رہتا ہوں اور مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, واٹ شوڈ آئی ڈو؟ تو میں دو باتیں بتاتا ہوں آپ کو. نمبر 1, فرسٹ از اے گڈ نیوز اینڈ 1 از بیڈ نیوز. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو رب ہے نا بڑا غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جو انٹروڈیوس کیا نا, وہ ناٹ ایز پنشر یا جو پکڑنے والا ہے یا جو عذاب دینے والا ہے, بٹ الرحمن الرحیم کے نام سے انٹروڈیوس کیا. تو آپ کا رب بہت معاف کرنے والا ہے. بٹ دا بیڈ نیوز از کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایک سینسٹیوٹی ہوتی ہے, ایک ریگریٹ ہوتا ہے, اور بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ اس پہ روتا ہے, پچھتاتا ہے. وہی گناہ جب دوبارہ ہوتا ہے تو اس کا جو ریگریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اور آپ کے ساتھ یہ ہوا ہوگا. اور پھر جب وہی گناہ تھرڈ ہوتا ہے تو پھر وہ آنسوں, وہ ریگریٹ تھوڑا اور مزید کم ہوا ہوتا ہے. اینڈ 4th ٹائم, اینڈ 5th ٹائم, اینڈ 6th اینڈ 7th اینڈ 100th ٹائم. پھر انسان آہستہ آہستہ اس کو ریگریٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ گلٹی فیل نہیں کرتا, اور طریقے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کس طرح سے میں اس کو جسٹیفائی کر لوں. دیکھنا میری شادی نہیں ہوئی تو پھر یہ تو مجھے کرنا ہے. دیکھنا جی پاکستان میں 2 نمبری بہت ہے تو مجھے جھوٹ بولنا ہے یا سود کمانا ہے. اس طرح کے ایکٹ جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر شریعت کا سہارا لے کے اس کو الٹیمیٹلی حلال کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس گلٹ کو مزید ختم کرنے کے لیے آفٹر ایئرز اینڈ ایئرز وہ اس کا ایڈوکیٹ بن جاتا ہے. اور جی بس نمازی پڑھیں اور یہ بھی کرتے ہیں, خیر اللہ بڑا غفور رحیم ہے, بس حقوق العباد میں آپ نے کمی نہیں کرنی, حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے, اس طرح کے کام کرنا ہے. اور پھر الٹیمیٹلی اس کا ایڈوکیٹ بن جاتا ہے, اس کو پروموٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہیں سے شیطان اس کو جہنم میں لے جاتا ہے.